أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے دل دھڑکنے کی وجہ اور اس دھڑکنے کو جاری رکھنے کا ذمہ دار کون؟ حیوانی یا انسانی بدن ہو یا صحت، مختلف ٹیشو سے مل کر بنے ہیں اور ان کی درست اور مسائل سے پاک کارکردگی کا تمام تر دارومدار ان ٹیشوز کے اعتدال کار کی وجہ سے ممکن ہے۔ ادھر یہ اعتدال اور توازن ڈسٹرب ہوا، ادھر مسائل نے ڈیرے ڈالے۔ ایک سوال ہر ذہن میں جنم لیتا ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو ہر زندہ بدن میں پیدائش سے لے کر بغیر وقفہ یا آرام کیے دل کو مسلسل دھڑکنے پر مجبور کرتی ہے یا دل میں مسلسل دھڑکنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے؟ زمانہ قدیم سے ماہرین طب اور قابلین طب اس بارے میں اپنے اپنے نظریات پیش کرتے رہے، جو وقت کے ساتھ غلط ثابت ہو کر رد ہوتے گئے۔ علم کی ایک ہی خوبی ہے کہ علم جامد نہیں ہوتا، وقت اور زمانہ کبھی برا نہیں ہوتا، یہ ہمارے اعمال کا رد عمل ہوتا ہے جسے ہم اچھا یا برا محسوس کرتے ہیں۔ جن کا علم وقت اور زمانے سے آگے ہوتا ہے وہ ترقی یافتہ اور کامیاب کہلاتے ہیں، جو زمانے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ ہمراہی، اور جو زمانے سے پیچھے رہ گئے وہ پسماندہ اور ناکام لوگ کہلاتے ہیں۔ زندہ اجسام میں خواہ حیوان ہوں یا انسان، تمام اندرونی اور بیرونی حرکات مسکولر ٹیشوز یا نسیج عضلاتی کے ذمہ ہیں، اور دل زندہ اجسام میں مسکولر ٹیشوز کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے۔ عضلات یا مسلز میں ایک صلاحیت جسے پھیلنا اور سکڑنا کہتے ہیں، اس کی بناوٹ میں قدرت کی طرف سے ودیعت کی گئی ہے، چونکہ خون کے ذریعے تمام جسم کو غذا اور آکسیجن کی فراہمی اور فضلات و کاربن ڈائی آکسائیڈ کا جسم سے اخراج شامل ہے، اور خون کی جسم میں گردش قائم رکھنے کا ذمہ دار دل ہے۔ اس مقصد کے لیے دل ایک پمپ کی حیثیت سے ایک ریگولیٹر ہے۔ دل کی جڑ میں قدرت نے دو دودھ فٹ کر رکھے ہیں جو اینوڈ اور کیتھوڈ کا کردار ادا کرتے ہوئے دل کی دھڑکن کو برقرار اور اعتدال سے جاری رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک دودھ کا کام دل کی دھڑکنوں کو بڑھانا اور دوسرے کا کام دل کی دھڑکن کو کم کرنا ہے۔ دونوں کے عمل کے کسر و انکسار کا نتیجہ ہماری فزیکل دل کی دھڑکن کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ان الیکٹروڈز کا کردار ادا کرنے والے دودھوں میں سے ایک کا نام لیمک اور دوسرے کا نام ڈیمک ہے۔ ایسڈک اثرات یا پی ایچ رکھنے والی اشیاء، اغذیہ و ادویہ کا مزاج خشک ہوتا ہے۔ یہ خشکی سرد خشک بھی ہو سکتی ہے اور گرم خشک بھی، اور نظام شمسی میں خشکی ہی وہ فیکٹر ہے جو حرکت پیدا کر سکتا ہے یا کروا سکتی ہے، ورنہ خشکی کے سوا دوسری تمام کیفیات خشکی اور حرکات کے خلاف کام کرتی ہیں۔ مثلا جب قلب و عضلات میں انتہائی تیزی ہو کر اختلاج قلب کی حاجت پیدا ہو جاتی ہے تو ہم جگر اور غدد کی مدد سے قلب و عضلات میں حرارت کا دباؤ ڈال کر ان کی حرکات سست کر لیتے ہیں۔ صحت اور زندگی کا دارومدار ٹیشوز کے اعتدال کار اور توازن پر قائم ہے۔ اس کلیہ کو جتنی جلدی دماغ میں بٹھا لیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ذہن نشین کر لیں، قلب اور اس کا متحد عضلات کا مزاج ہی ایسا ہے جو اپنی ارتقائی حالت میں قائم رہتے ہوئے عضلات اور قلب کو متحرک رکھتا ہے، لیکن جب اپنے ماحول کے باعث یا بیرونی دخل اندازی کے باعث یہ اعتدال قائم نہیں رہتا تو قلب اور عضلات کی حرکات کو جاری
نہیں رکھ سکتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اعصابی مادہ اپنا ارتقائی مزاج حاصل کر کے اعصاب و دماغ کی شکل میں ظاہر ہو کر احساسات کرنے لگتا ہے۔ جب تک ان کا مزاج اعتدال پر قائم رہتا ہے احساسی افعال قائم رہتے ہیں، لیکن جب ماحول یا کسی بیرونی اثر کے باعث ان کا مزاج اور کیفیت طبعی حالت پر قائم نہیں رہتی تو محسوسات یا احساسات کرنا بند کر دیتے ہیں، اور بعین یہی حال جگر اور غدد کا ہے۔ جبکہ ان کا مزاج اور کیفیت گرمی میں اعتدال پر رہتی ہے، تحلیل غذا کا کام جاری رہتا ہے، لیکن جب ان کے مزاج اور کیفیات میں غیر طبعی پن آ جائے تو جگر اور غدد کا کام بھی جاری نہیں رہ سکتا، اور یہی اعمال کائنات اور نظام شمسی میں بھی بروئے کار ہیں، اور انہی کی بدولت زمین پر موسم بدلتے ہیں۔ جو کچھ جسم انسانی سے باہر اس نظام دنیا میں ہو رہا ہے وہی کچھ جسم انسانی کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ سال کے 12 ماہ کی تقسیم کے مطابق جنوری اور فروری سردی خشکی کے لیے مخصوص مہینے ہیں، اور ارتقائی تبدیلی کے مطابق ایک وقت میں ایک کیفیت بدلتی ہے، بیک وقت دونوں نہیں بدل سکتی، اور ہر موسمی تبدیلی کے لیے 2 ماہ سال میں مخصوص ہیں۔ مارچ اپریل میں رفتہ رفتہ خشکی کے بڑھنے سے سردی کی کیفیت ختم ہو کر اس کی جگہ گرمی کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جوں جوں گرمی بڑھتی ہے یہ ہوائیں تیز سے تیز تر ہو کر آندھیوں اور جھکڑوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، لیکن قدرت حرکت کے عمل کو اعتدال پر رکھنے کے لیے حرارت کو بڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ تیز گرم لو چلنا شروع ہو جاتی ہے، تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ گرمی بھی کافی پڑتی ہے، لیکن خشکی کی نسبت گرمی کافی کم ہوتی ہے۔ شدید گرم ہوائیں چلنے اور دوپہر کے وقت شدید خشکی گرمی ہونے کے باوجود مزدور اور مستری دھوپ میں اپنا مزدوری کا کام جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کاشتکار اور مزدور دوپہر کے وقت بھی گندم کی کٹائی میں مصروف ہوتے ہیں۔ کسی کو صحت کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا، کیونکہ خشکی کی نسبت ابھی بھی حرارت کم ہوتی ہے۔ قدرت خشکی پر قابو پانے کے لیے مسلسل حرارت کو بڑھاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جولائی کے مہینے میں خشکی پر گرمی کا غلبہ قائم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لو اور گرم ہوائیں چلنا بند ہو جاتی ہیں اور شدید حبس پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے تیز ہواؤں کے چلنے سے لوگ تنگ تھے، اب ہوائیں رک جانے سے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، جس سے جان چھڑوانے کے لیے پنکھے، کولر اور اے سی وغیرہ استعمال ہونے لگتے ہیں۔ سڑکوں اور عمارتی تعمیر کا کام رک جاتا ہے۔ جولائی اگست سال کے 2 ایسے مہینے ہیں 3 گنا مزدوری پر بھی کھلے میں مزدوری کرنے پر کوئی مستری مزدور تیار نہیں ہوتا، جبکہ کٹائی کے لیے 1.5 گنا مزدوری پر عام مزدور مل جاتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ قدرت کس طرح خشکی سے حرکات کرواتی ہے۔ اگر وقت اور موسم کے مطابق یہ حرکات پیدا نہ ہوں تو فصلیں کیسے پکیں اور برداشت کے قابل ہوں، اور پھر اس خشکی کے غلبہ کو گرمی بڑھا کر ان کو روک بلکہ ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح دوسری کیفیات اپنا عمل کر کے خشکی پر اثر انداز ہو کر اس کے افعال کم کر دیتی ہیں۔ ذہن نشین کر لیں کہ قلب اور عضلات اور شرائن کا مزاج خشک تسلیم کیا گیا ہے، اور اسی کی مناسبت سے قلب، شرائن اور عضلات میں امراض اور علامات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر خشکی کے ساتھ سردی کا اثر مل کر تکلیف کا باعث ہو تو خشکی سردی کی علامات پیدا ہوں گی۔ انہیں طبی زبان میں عضلاتی اعصابی علامات مثلا نمونیا، ریاح، تبخیر اور ریحی دردے وغیرہ کے نام دیے جاتے ہیں، اور دوسرے اگر خشکی کے ساتھ گرمی بڑھ کر دل اور اس کے ماتحت عضلات اور شرائن میں غیر طبعی علامات پیدا کر دے تو ہم انہیں عضلاتی غدی علامات کہیں گے، جن میں اختلاج قلب، ورم قلب، جریان خون، عضلاتی اور درد دل وغیرہ شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں شخص
یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں شخص گرمی سے مر گیا اور فلاں سردی لگنے سے جان کی بازی ہار گیا، اور فلاں شخص ہارٹ فیل ہو کر جان بحق ہو گیا۔ ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے صرف طری کی زیادتی ہی ہوا کرتی ہے۔ لمبی صحت مند زندگی کا دار و مدار صرف ٹیشوز کے اعتدال اور توازن کے قائم رہنے پر ہی ممکن ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوست احباب سے شیئر کرتے رہا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔